اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور یاد کرو جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے انی جاعل بشک میں بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً ایک جانشین۔ خلیفہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک کام نہ کر سکے تو دوسرے سے کہے کچھ میرا کام کر دو، یا خلیفہ وہ ہوتا ہے جانشین جو مرنے کے بعد کام کرے۔ لیکن یہاں جو خلیفہ ہے نا وہ ہے انسان کا خلیفہ، اللہ کا خلیفہ نہیں، انسان کا خلیفہ۔ ایک انسان فوت ہوگا، دوسرا انسان اس جگہ پر کام کرے گا، یا کچھ انسان کچھ کام نہیں کر سکتے تو دوسرا انسان اس کے حصے اس کا ساتھ ہاتھ بٹائے گا اور اس کا کام کروائے گا۔ انہوں نے فرشتوں سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں زمین میں ایک جانشین بناؤں گا جو آپس میں دوسرے کے کام کریں گے۔ قالوا انہوں نے کہا اتجعل فیہا کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من یفسد فیہا جو فساد مچائے گا اس میں، کیا تو ایسا انسان بنائے گا جو فساد مچاتا رہے گا؟ آدم علیہ السلام نہیں، باقی مطلب جو لوگ ہیں بعد میں جیسے حابیل اور قابیل اور باقی جو واقعات ہیں قتل و غارت کرتے رہیں گے۔ یسفک الدماء اور وہ بہائے گا الدماء بہت سے خون، کئی خون بہائے گا۔ تو ایسے کام کرے گا، تو جانشین بنائے گا کہ وہ خون بہائے گا اور فساد کرے گا بہت سارا۔ وَنَحْنُ اور ہم نسبح ہم تسبیح کرتے رہتے ہیں بحمدک تیری حمد کی، یعنی تیری حمد کے ساتھ ہم تیرا پاک ہونا، تیرا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں لَكَ تیرے لیے۔ قال اللہ نے فرمایا انی عالم بشک میں جانتا ہوں ما لا تعلم جو تم نہیں جانتے، مجھے پتہ ہے۔ فرشتوں نے یہ اعتراض کیوں کیا؟ یہ اصل میں یہ اعتراض نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی جو اللہ کی یہ جو بناوٹ ہے نا اس کا تخلیق ہی اس کی حکمت جاننے کے لیے تھا کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ تو نے بنانا ہے۔ اور اللہ نے خود بتا دیا تھا کہ یہ فساد بھی کچھ لوگ کریں گے، تو اس لیے انہوں نے کہا تھا یہ فساد مچایا کریں گے، اللہ نے بتا دیا تھا پہلے ہی۔ اور یہ ثبوت کیسے ہے کہ اللہ نے پہلے بتا دیا تھا؟ وہ آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ فرشتوں نے خود کہہ دیا ہے ہمیں جو اتنا علم جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، اللہ نے پہلے بتا دیا تھا، اس علم پہلے بتا دیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ اعتراض نہیں کیا بلکہ انہوں نے حکمت جانی کہ تو نے کیوں بنانا ہے جبکہ یہ تو ایسے کیا کریں گے۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کچھ ایسی چیزیں میں بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا اس زمین میں صرف تسبیح اور تحمید اور یہ چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے، لیکن زمین کا سسٹم الگ ہے، وہاں جا کر کام کاج کرنا ہے، پیٹ پالنا ہے۔ تمہیں جو خواہشات نہیں لگی ہیں اس انسان کو لگی ہیں، بھوک کی، پیاس کی اور خواہشات کی اور میاں بیوی کی، یہ ساری خواہشات تمہیں نہیں لگی، تمہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ وعلم اور سکھا دیے آدم الاسماء آدم کو سارے نام کلھا سب کے سب، جیسے ایک ورکشاپ ہوتی ہے اور وہاں اوزار ہوتے ہیں، اوزاروں کے نام بتا دیے اور بتا دیا کہ اس کو یہ اوزار ہیں، تم نے خود اس کے ساتھ چیزیں بنانی ہیں، تیار کرنی ہے، مصنوعات سب کچھ تیار کرنا ہے، یہ سب نام بتا دیے۔ ثم عرضہم پھر پیش کیا ان کو الملائکۃ فرشتوں پر، فقال پس کہا اللہ تعالیٰ نے انبیونی خبر دو مجھے باسماء ہؤلاء ان ناموں کی، اے فرشتوں تم مجھے ان ناموں کی خبر دو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم یہ سچے ہو کہ یہ بہت سے خون بہائیں گے، تمہاری یہ حکمت تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو تمہیں میری حکمت سمجھ نہیں آ رہی، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا انہوں نے کہا سبحانک، یہ اس کا ترجمہ ویسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں استاد جی، قاری صاحب جی، شیخ صاحب جی، افسر جی اپنے بڑے کو کہتے ہیں نا، تو یہ الگ ہی اس کا صحیح مطلب ترجمہ ایسے بنے گا انہوں نے کہا لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، درمیان میں اللہ کی تعریف کر دی کہ تو پاک ہے، انہوں نے کہا تو پاک ہے ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ترجمہ ایسے کرے تو پاک ہے، انہوں نے کہا ہمیں کوئی علم نہیں ہے مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، الا ما علمتنا مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں بس اتنا ہی علم ہے، آگے ہم کچھ نہیں جانتے، یعنی فرشتے غیب نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی جاننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ تو کچھ لوگ یہاں سے یہ سمجھتے ہیں کہ آدم کو سب نام بتا دیے تو آدم علیہ السلام سارا علم ان کے پاس ہے، وہ غیب جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے، غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے ہیں اللہ نے سکھا دیے ہیں، اس کا مطلب جتنا اللہ تعالیٰ کو چیز بتا دے اتنی ہی ہوتی ہیں۔ اب کہتے ہیں یہ سارے سب کے سب نام آگے ہر چیز کے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اسم سارے بتا دیے تو فعل اور یہ تو نہیں نہ بتائے، اسم فعل اور حرف بھی نہیں بتائے، اسماء بتائی، چیزوں کے نام بتائے، اور آگے پھر اس کو تیار کرنا، اس کو یعنی نئی چیزیں بنانا یہ پتہ نہیں تھا، یہ ایسا پتہ چلتا ہے۔ قال یا آدم کہا اے آدم انبئہم
بتا دو ان کو بیاسمائہم ان کے نام، اب تم بتاؤ ان کو ان چیزوں کے نام۔ فلما انباہم پس بتا دیا، پس جب، لما کا معنی جب، پس جب بتا دیا ان کو ان چیزوں کے نام، قال اللہ نے فرمایا الم اقل لکم کیا نہیں میں نے تم کو کہا تھا۔ اب یہ جو ہے نا میں نے تم کو نہیں کہا تھا، یہ کسی قرآن پاک میں کسی جگہ پر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا بتایا تھا کہ انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض، آسمانوں کا غیب اور زمین کا، میں سب چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، وعالم اور میں جانتا ہوں ما تبدون وما کنتم تکتمون جو تم چھپاتے ہو، وما کنتم وعالم اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے تھے میں اس کو بھی جانتا ہوں، جو تم ظاہر کر رہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ یہاں سب سے پہلے پہ آدم علیہ السلام کا یہ یعنی مقام مرتبہ ہے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں سے اعلیٰ بنا دیا آدم علیہ السلام کو، اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی کہا کہ آدم علیہ السلام کو علم سکھا دیا، علم زیادہ ہے، یہ علم کے اعتبار سے انسان افضل ہے، اور پھر ایک اور اعتبار سے افضل ہے وہ ہے وَإِذْ قُلْنَا اور یاد کرو جب قُلْنَا ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو اسجدوا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یہ دوسری فضیلت ہے۔ فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس مگر ابلیس نے، ابلیس کو بھی کہا تھا، وہ ایک اور آیت آتی ہے ابلیس سے بھی کہا تھا سجدہ کرو، یہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، یہ جنوں میں سے تھا، کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا، سورۃ کہف میں آتا ہے۔ اس نے ابا انکار کر دیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ نافرمانوں میں سے ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ تو گویا کہ وہ آدم علیہ السلام کو یہاں ایک اور برتری دی گئی ہے کہ ان کو سجدہ کیا فرشتوں نے۔ اب یہ سجدہ عبادت والا نہیں ہے، یہ سجدہ تعظیمی ہے، اس کی عظمت کو قبول کرنا یہ ہم سے عظیم ہے۔ تو یہ جو سجدہ ہے نا عبادت والا، یہ تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے، نہ کسی نبی کے لیے کہ وہ نبی کو کوئی سجدہ کرے، نہ کسی فرشتے کو کوئی سجدہ کرے، سجدہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی شان کے لائق ہے کہ بندہ اس کو سجدہ کرے، یہ سجدہ تعظیمی ہے، اور یہ سجدہ پہلے اس کی اجازت تھی تعظیمی سجدہ کرنے کی، لیکن امت محمدیہ کے لیے اس سجدے کو بھی حرام قرار دے دیا گیا، اب تعظیمی سجدہ نہیں ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ پر گئے، شاید یمن گئے، تو وہاں سے واپس آئے اور آ کر اللہ کے نبی کو سجدہ کیا، فرمایا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ پادریوں کو اور درویشوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے سمجھا کہ آپ کا زیادہ حق سجدہ کرنے کا آپ کو، فرمایا نہیں، اگر میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا، اگر یہ ہوتا جائز تو میں خامد کے لیے بیوی کو کہتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے اگر یہ جائز ہوتا تعظیمی سجدہ، تو یہ سجدہ بالکل جائز نہیں ہے، اب یہ پہلے جائز تھا۔ یہ آدم علیہ السلام کی عظمت اور بڑائی ہے کہ آدم علیہ السلام اعلیٰ ہیں فرشتوں سے۔ وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم اسکن انت رہو تو اور تیری بیوی جنت میں، یہ ایک اور ان کا انعام ہے کہ تم جنت میں رہو۔ وقولا اور کھاؤ، دونوں کھاؤ، منہا اس سے راغدن کھلا، مزے لے کر کھاؤ، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور نہ تم قریب جاؤ، ہذہ شجرۃ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اب درخت کون سا ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے صحیح حدیث میں، نہ کسی قرآن پاک کی آیت میں، مفسرین کچھ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں گندم کا تھا، تو بہرحال اس کے بارے میں کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں تم اس کے قریب ہی نہ جاؤ، کس کو کہتے ہیں؟ سد ذریعہ، سد ذرائع ایک اصول فقہ کا قاعدہ ہے جس کو یعنی دین سمجھنے کے لیے یہ قاعدہ سد ذریعہ اس کو کہتے ہیں، جیسے قرآن پاک، حدیث، قیاس، اجماع، اسی طرح استحسان، اور ایک اس میں ہے کہ سد ذریعہ کہ پہلے ہی روک دینا، یعنی اس درخت کے قریب ہی نہ جانا، دور ہی رہنا، قریب جاؤ گے تو ظاہر ہے جب قریب جاؤ گے تو خطرہ ہے اس میں پڑ جاؤ گے، تو قریب جانے یہ پاس جانے سے بہتر آپ نے پہلے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دور ہی رہنا، اس کے قریب ہی نہ جانا۔ اسی طرح جیسے اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، اس کا معنی یہ جہاں زنا ہوتا ہے نا وہاں بھی نہ جاؤ، ایسا تم اس میں پڑ جاؤ گے، دور ہی روک دیا گیا ہے۔ اب اگر ایک بندہ بری محفلوں میں جاتا ہے، شک وہ خود برائی نہیں کرتا، بس جاتا ہے وہاں دیکھتا ہے، کوئی کسی جگہ پر بلیئرڈ ہے، کسی جگہ پر سنوکر ہے، فلمیں چل رہی ہیں، برائی چل رہی ہے، سینما ہے، اس طرح اگر بندہ کچھ ایسے میچ دیکھتا ہے، یہ ایسی فلمیں دیکھتا ہے، کہتے ہیں یہ تو بڑی مطلب ڈسکوری فلمیں ہیں، ایسا بندہ گناہ میں پڑتا ہے، تو اس کا بہتر یہ ہے کہ سد ذریعہ کے طور پر پہلے ہی ان کو روک دیا جائے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ شبہات والی چیزوں سے بچو، جو اس میں داخل ہو گیا وہ ایسا حرام میں داخل ہو جائے گا، اور اس نے اپنی عزت اور اپنا دین کو بھی برباد کر دیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ اس کو کہتے ہیں سد ذریعہ، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ بس پھسلا دیا ان دونوں کو، ہما کا معنی ہوتا ہے دونوں، ہوا ہوتا ہے ایک، ہما دونوں، ہم سب، ان دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے، انہا اس سے، اس حکم سے یعنی، فَأَخْرَجَهُمَا پس نکال دیا ان دونوں کو، مما اس میں سے، کانا فیہ وہ دونوں تھے، فیہ جس میں، وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور ہم نے کہا اتر جاؤ، پھر چلے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اور شیطان کی بات مان لی، اس کا سارا جو ذکر ہے وہ آپ سورۃ اعراف میں نے پہلے وہ ریکارڈ کر دیا، اس میں آپ اس کی تفسیر اور تفصیل سن سکتے ہیں کہ شیطان نے اس سے کیسے کیسے باتیں کی اور کیسی قسمیں اٹھائیں اور کیسے ان کو ورگلایا۔ اور ہم نے کہا اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض، لباس ان بعض کے لیے عدو دشمن ہے، تم میں سے اب دنیا میں چلے جاؤ، زمین میں تم میں سے ایک دوسرے کے آپس میں دشمن بن جائیں گے۔ یہ انسان کے دشمن جیسے حابیل اور قابیل، اور باقی ویسے بھی انسان اور شیاطین دشمن بن گئے، یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں معنی ٹھیک ہیں کہ انسان اور شیاطین دشمن ایک دوسرے کے، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے انسان آپس میں دشمن ہیں۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں، مستقرٌ ایک ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ اور فائدہ ہے، اِلیٰ حین ایک مدت تک، ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک فائدہ ہے، یعنی کہ تم نے کام کاج کرنا ہے اور ٹھکانہ رہنے کی، پھر تم مر جانا ہے، یہ مرنا ہی ہے۔ فَتَلَقَّى بس حاصل کر لیا آدم علیہ السلام نے، مِن ربی اپنے رب سے، کلمات چند کلمات حاصل کر لیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ یاد کر لیے، ساتھ یہی دعا ہے جب توبہ کی، فتاب علیہ بس اللہ تعالیٰ لوٹ آیا اس پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پھر دوبارہ بتا دیا، پہلا حکم پھر دوبارہ اس کو یاد دہانی کرا دی، قلنا ہم نے کہا اتر جاؤ، قلنا اہبطوا منہا جميعا اتر جاؤ اس میں سے سب کے سب، فإما یأتینکم پھر اگر کبھی آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، اگر میری تو تمہارے پاس کوئی ہدایت آ جائے، یعنی انبیاء آ جائیں، کتاب اور انسانوں سے کہا کوئی بھی ہدایت آ جائے، انبیاء آ جائیں، کتابیں لے کر آ جائیں، صحیفے لے کر آ جائیں، پہلے انبیاء کے پیغام لے کر آ جائیں، فمن تبع جس نے پیروی کی ہدایت میری ہدایت کی، جو میرے احکامات ہیں نا کتابوں کے ذریعے سے، ان کی بات ماننی ہے، اپنے پیروں فقیروں کی، اپنے اماموں کی، اپنے علماء درویشوں کی اور اپنے رہبان احبار کی، ان کی نہیں، اپنے باپ دادا کی نہیں، میری ہدایت جس نے پیروی کی، فلا خوف علیہم بس نہیں کوئی خوف ہوگا، بس نہیں خوف علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کر دیا، انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لہٰذا میری بات ماننی ہے، جس نے کفر کیا، آیتوں کو جھٹلا دیا، یہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔